الف اللہ حضرت علامہ مولانا شبیر حسین صاحب چشتی صابری، میں درخواست گزار ہوں کہ تشریف لا کر اپنے ملفوظات عالیہ سے حاضرین و سامعین کے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں اور آج یہ وضاحت فرمائیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ وعلى آله وصحبه وأحبابه الذين بذلوا جهدهم في نشر الدين وسارعوا في الخيرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد ذكره روح لانفسنا محمد شكره فرد على الامم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت شفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم مصاحبہ لا انصاب معبدا من السلام علیکم ماجر القلم ہما انبیاء در پناہ توان مقیم در بارگاہ توان تو ماہ منیری ہما اخترن تو سلطان ملکی ہما جاکرن حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم و مکرم سامعین و حاضرین، آج کی یہ خوبصورت محفل جس میں آپ کو میں حاضر ہے، رب تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جن ساتھیوں نے اس کا اہتمام انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل ثواب عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، 25 منٹ تقریباً گفتگو کے لیے کہا گیا ہے، تو اس میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ الحمدللہ ہمیں یہ محافل کیا صلہ دیتی ہے، کیا سبق دیتی ہے، باقی صلے سبق تو بات کی بات ہے۔ مجھے یہ چہرے دیکھ کر چمکتے دمکتے چہرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النظر الى وجوہ المؤمنین یزید فی الایمان، مومن کے چہرے کو دیکھنے سے ایمان میں بخت دیا ہے۔ ہماری محافل کا یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے، سننا سنانا بات کی بات ہے، رب اس پہ عمل کرنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے، لیکن حضور غوث اعظم کا فرمان النظر الى وجوہ المؤمنین یزید فی الایمان، مومن کے چہرے کو دیکھنے سے ایمان میں بخت دیا ہے۔ یہ چہرے چمکتے دمکتے کیسے ہیں؟ ان کو چمکانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ سرکار کی باتیں سنا کریں۔ حدیث پاک میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، سرکار فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے چمکتے دمکتے رہے، تمہارے چہرے تر و تازہ رہے، تو پھر کیا کیا کرو؟ سمع مقالتی، پھر میری باتیں سنا کرو۔ اب وہ کیا ہے؟ سرکار کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ تو سرکار کے ذکر سے ہوتا کیا ہے؟ نذر اللہ عبدا سمع مقالتی، سرکار فرماتے چہرے تر و تازہ رہتے ہیں، چہرے تر و تازہ رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ سمع مقالتی، میری باتیں سنا کرو، فحافظها، پھر ان کو یاد کر لیا کرو، ووعاها، پھر ان کا تکرار کیا کرو، جب یاد ہو جائے واداها، پھر آگے سنا دیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ چہرے چمکتے دمکتے رہیں گے۔ دوسرا فائدہ ہمیں ان محافل کا کیا ہوتا ہے؟ مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تفرقا ایدیہما حتی یغفر اللہ لہما ما مضی من ذنوبہما، حدیث سن کے سبحان اللہ کہہ لیں چلیے۔ مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفرقا ایدیہما حتی یغفر اللہ لہما ما مضی من ذنوبہما، امام الانبیاء نے فرمایا دو بندے آپس میں بلائی کے لیے ملتے ہیں، نیکی کے لیے ملتے ہیں، خیر خواہی کے لیے ملتے ہیں، حتی یغفر اللہ لہما ما مضی من
اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات مسلم کے اندر ہے کہ دو بندے آپس میں خیر خواہی کے لیے ملے، دو بندے آپس میں بھلائی کے لیے ملے، دو بندے آپس میں نیکی کے لیے ملے تو سرکار فرماتے ہیں جدا بعد میں ہوتے ہیں، رب ان کے گناہوں کو پہلے معاف کروا دیتا ہے۔ دو نیکی کے لیے ملے تو یہ صلہ ملتا ہے، تو اتنے سارے سرکار کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو، اور پھر ذکر بھی کیا ذکر ہے؟ سرکار کے میلاد کا ذکر۔ میں یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں، یوں نہ کہا کرو کہ فلاں جگہ پر میلاد ہے، یوں نہ کہا کرو فلاں جگہ پر فلاں مزار میں فلاں مسجد میں میلاد ہے، یہ لفظ درست نہیں ہے، بلکہ ہم یہ میلاد نہیں، یہ میلاد کا ذکر۔ اگر صرفی نحوی گفتگو میں جاؤں گا بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن میلاد کا معنی جو ہے وہ ہے یا تو پیدا ہونے کی جگہ یا پیدا ہونے کا وقت۔ تو میلاد ہم نے نہ کل کیا تھا، نہ آج کر رہے ہیں، نہ آنے والی کل میں کریں گے۔ ہم میلاد نہیں کرتے، ہم میلاد کا ذکر کرتے ہیں، ہم میلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ میلاد آج سے 1490 سال پہلے ملک عرب تھا، شہر مکہ تھا، سوق اللیل بھری تھی اور گھر بیٹے آمنہ تھا، اور میلاد کرنے والا رب کی ذات تھی۔ آج سے 1490 سال پہلے میلاد ہوا ہے، کیونکہ میلاد کا تو معنی یہ ہے یا تو میلاد پیدا ہونے کی جگہ، پیدائش کی جگہ یا پیدائش کا وقت، تو نہ تو یہ پیدائش کی جگہ ہے نہ پیدائش کا وقت ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ میلاد کا ذکر ہے، میلاد نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو الحمدللہ آپ میلاد کا ذکر کرتے ہیں تو کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنا انتظام کرتے ہیں، میلاد کا ذکر ہے، میلاد نہیں ہے۔ اور ہم انسان ہیں، اور انسان الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے، اس سے بھول بھی ہو جاتی ہے، اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں یہ تو اتنا ہی کر سکتا ہے جتنے جوگا ہے۔ میلاد کا ذکر کرتا ہے، کرتا اتنا ہے جتنے جوگا ہے۔ میلاد کا ذکر کرتا میلاد نہیں، تو جس ہستی نے میلاد کیا تھا وہ تو جتنے جوگا نہیں، اللہ وہ تو شانوں کا مالک ہے، وہ تو قدرتوں کا مالک ہے، اس نے پھر اپنی شان قدرت کے مطابق کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ماحول کیسا ہوگا؟ حقیقت بات ہے، تفصیل سے بات کرنے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن بتلا دینا چاہتا ہوں۔ آج ہمیں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے یہ خوشیاں کہاں لکھی ہیں، کہاں لکھی ہیں خوشیاں؟ کبھی اگر کوئی پوچھتا ہے کہ سرکار کے میلاد کی خوشیاں کہاں لکھی ہیں، اسے کہو 28واں پارہ کھولو، سورۃ صف کھولو اور اس کی ایت نمبر 6 پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ سرکار کی آمد کی خوشیاں یہ لکھی ہیں مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 571 سال پہلے فرمایا لوگوں اب اگر آپ کی توجہ رہے تو جس لٹریچر سے میں نے پڑھا ہے وہ بات کہہ دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا once upon a time عیسیٰ پیش کیے born him gathered to the people for holy lecture when he saw then he said them hello attention to me it will be my last lecture for you۔ کہا لوگوں آج میرا آخری خطبہ ہے، آج آخری خطبہ ہے، لوگوں کو کہا میری طرف توجہ کرو، میری طرف توجہ کرو، attention to me، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ نبی کی بات کرنی ہو یا نبی کی بات سننی ہو پھر توجہ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی متوجہ کروا رہے ہیں attention to me it will be my last lecture for you۔ فرمایا آج میرا آخری خطبہ ہے۔ اے عیسیٰ پاک آپ آخری خطبہ دینے کیا لگے ہو؟ کیا خطبہ دینے لگے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
تو بات کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 571 سال پہلے کہا کہ لوگوں میری طرف توجہ کرو، آج میرا آخری خطبہ ہے، اور اس آخری خطبے کا مضمون کیا تھا؟ اللہ اکبر، اس آخری خطبے کا موضوع کیا تھا؟ فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ بات یاد رکھو، ہر کسی کے پیدا ہونے پر کوئی نہ کوئی تو خوش ہوتا ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہوں گے تو کوئی خوش ہوا ہوگا، جب میں پیدا ہوا ہوگا تو کوئی تو خوش ہوا ہوگا، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ اس وقت دیکھو جو موجود تھے ان سے پوچھو۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کتب موت کے اندر یہ بات موجود ہے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے آمینہ کے گھر میں سیدہ طیبہ طاہرہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو آپ کی خادمہ جس کا نام برکہ تھا، آپ نے حضرت سیدہ آمینہ سے اجازت طلب کی، اے سیدہ اگر اجازت دیں تو میں بڑے سردار جی کو بتاؤں، بڑے سردار جی کو خوشخبری دے آؤں کہ عبداللہ کی نشانی آ گئی ہے۔ کتب موت کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ کہنے لگی تو بڑے سردار جی کو بتانے تو جا رہی ہے لیکن ڈھونڈے گی کہاں؟ گھر کے خادموں کو، گھر والوں کو بڑوں کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں ہو سکتے ہیں، میں بات کو طول نہیں دیتا۔ تو اس خادمہ نے اتنا کہا کہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ بڑے سردار جی نے کہاں ہونا ہے، وہ کعبے میں ہی ہوگی۔ کعبے نہیں ہوں گے کیونکہ مزاج کا پتہ تھا۔ کہتی جب میں وہاں پہنچی تو حضرت عبد المطلب جو میرے آقا کے دادا جی ہیں وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ کعبے کا بزرگوں دانش پر بیٹھے ہو، اہل علم بیٹھے ہو، مجھے بتلاؤ ابھی جس نے طواف کے طریقے بتائے ہیں، ساری کائنات کو طواف کے طریقے سکھائے ہیں، وہ تو آمنہ کی گود میں بیٹھے، وہ تو ابھی آمنہ کی گود میں بیٹھے ہیں۔ ساری کائنات کو طواف کے طریقے بتانے والا، ساری کائنات کو طواف کے طریقے سکھانے والا، وہ تو آمنہ کی گود میں بیٹھا ہے، وہ تو ابھی بولے نہیں، انہوں نے تو ابھی نام کھولے نہیں۔ حضرت عبد المطلب کون سا طواف کر رہے تھے؟ کون سا طواف تھا جو حضرت عبد المطلب کر رہے تھے؟ کون سی شریعت تھی؟ کون سا دین تھا؟ کون سا اسلام تھا؟ تو پھر اگر پوچھا جائے حضرت عبد المطلب سے تو میرا وجد کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا روحانی ذوق کہتا ہے، میرا شوق کہتا ہے، میری محبت کہتی ہے، میرا پیار کہتا ہے، میری عقیدت کہتی ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے۔ عبد المطلب نے یہی کہا ہے کہ لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو کون سا طواف کر رہا ہوں، میں اپنے پوتے کی آمد کا طواف کر رہا ہوں۔ اپنے پوتے کی آمد کا طواف کر رہا ہوں۔ اسی وقت طواف کو چھوڑا، زیارت مصطفیٰ کے لیے آئے، گھر سے دروازے کو دستک دی، کتب موت کے اندر لکھا ہے، کہا بیٹی آمنہ اندر آؤ۔ بانی شریعت کا دادا، ذرا لفظ پہ غور کرو، بانی شریعت کا دادا لفظ کیا کہتے ہیں؟ بیٹی میں اندر آ جاؤں۔ بتلانا یہ تھا کہ آنے والی نسل انسانیت سن لو، میں بانی شریعت کا دادا ہوں۔ یاد رکھو بہویں بھی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بہویں بھی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ کس لفظ پہ بات کروں؟ کہا اجازت ہے۔ اندر سے آواز سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ نے دی کہ سردار جی آپ جیسے پہلے آتے ہو ویسے ہی آ جائیں، روٹین میں جیسے آپ پہلے آتے ہیں ویسے ہی آ جائیں، کیونکہ میں ایسے ہی ہوں جیسے پہلے تھے۔ کہا میری بیٹی پہلے بات کچھ اور تھی، اب بات کچھ اور ہے۔ پہلے بات کچھ اور تھی، اب بات کچھ اور ہے، کیونکہ جب عورت کے ہاتھ بچے کی ولادت ہوتی ہے حیثیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، عورت کے احکام بدل جاتے ہیں، اس کے لیے مسائل بدل جاتے ہیں۔ کہا پہلے بات کوئی اور تھی، اب کوئی بات اور ہے۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ نے کہا بڑے سردار جی نہ کوئی پہلے بات اور تھی نہ کوئی اب۔ جب یہ نہیں آئے
ولادت پر ماں کی طہارت سلب نہ ہو. سبحان اللہ. ذرا غور فرماؤ اس بات پر. محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ولادت پر ماں کی طہارت سلب نہ ہو. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ولادت پر ماں کی طہارت ڈسٹرب نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، میرے میلاد مصطفیٰ. پہلے بھی تسبیح پڑھ رہی تھی، اب بھی تسبیح پڑھ رہی ہوں. پہلے بھی پاک تھی، اب بھی پاک. حضرت عبد المطلب گھر میں داخل ہوئے. کہا اے بیٹی آمنہ اس کی بات تو سنا. ذرا دیکھو تجھے میلاد شروع کہاں سے ہو رہا. اگر یہ باتیں نہ لکھی ہوں میں ذمہ دار ہوں منبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا. کہا تو اس کی بات تو سنا. کہا بڑے سردار جی کیا کیا بات بتا. جب یہ زمین جب یہ دنیا میں تشریف لائے زمین پر ہاتھ رکھے آسمان کی طرف سر اٹھا کر ایسے کیا. مقصد کیا تھا؟ آتے ہی رب کی توحید کا اعلان کر دیا. توحید کا اعلان کر دیا اور پھر آگے چلے. کہتی کیا بتاؤں جب میری گود میں آئے ہیں تو برہنہ نہیں تھے. برہنہ نہیں تھے، سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. خدا کی قسم دل چاہتا تھا شافعی صاحب کے شعر پڑھوں لیکن وقت اتنا کلوز کر دیا گیا ہے. ہاں جی. اور وہ وقت پھر سے کسی وقت میں شعر یاد کر کے بھی آیا تھا الحمدللہ. تو بڑے موقع کی مناسبت سے تھے. یہ جو میں نے ابھی باتیں پڑھی ہے ان کے ساتھ ملتے جلتے تھے. یہ بندہ ایسا الحمدللہ رب العالمین. اشعار ان کے ایسے ہوتے ہیں یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوتے ہیں یا حدیث ہوتی ہے یا صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں یا ائمہ دین کی باتیں ہوتی ہیں. الحمدللہ میں نے ان کے کلام کو دیکھا تو بات کر رہا تھا. کہا کہ کوئی بات تو بتا. میلاد شروع ہو گیا. ان کی کوئی بات تو بتا. سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں کہ بڑے سردار جی جب یہ میرے یہاں تشریف لائے برہنہ نہیں تھے، سفید ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، ختنہ شدہ تھے، ناک بریدہ تھے. بس اٹھا لیا حضرت عبد المطلب نے. اٹھایا ایسے اٹھا لیا. فأخذه عبد المطلب. البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے. فأخذه عبد المطلب اور کہا سمیت اسم محمد. میں نے ان کا نام محمد رکھا. میرے دوستوں میرے ساتھ رہو ذرا توجہ کرو. نام کس نے رکھا؟ محمد. حضرت عبد المطلب نے. حضور پیدا ہوئے 40 سال کے بعد قرآن کا نزول ہوتا ہے. 40 سال کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوتا ہے. 40 سال پہلے حضرت عبد المطلب نے نام رکھا سمیت اسم محمد. سمیت اسم محمد. 40 سال پہلے نام رکھا محمد. رب نے 40 سال بعد قرآن کا نزول فرمایا. ولادت کے وقت نام رکھا محمد. 40 سال کے بعد قرآن کا نزول فرمایا. رب نے قرآن میں 4 مرتبہ وہی نام نازل فرمایا.